السلام علیکم۔ کہانی نفیسہ کی زبانی میں خوش آمدید۔ پیر کامل ناول پارٹ 16، پیج نمبر 729۔ ہاں، اس نے ایک بار مجھے بتایا تھا۔ شروع میں ایک بار اپنے بارے میں بتا رہی تھی، تب اس نے مجھے بتایا۔ اس کا حلیہ بتا سکتے ہو مجھے؟ سالار نے موہوم سی امید کے ساتھ کہا۔ ہاں کیوں نہیں، عاقف گڑبڑایا۔ بہت خوبصورت ہے، ٹال، فیئر۔ عاقف اب اٹکنے لگا۔ کالی آنکھیں ہیں، بال بھی پہلے کالے تھے لیکن اب ڈائی کیے ہوئے ہیں۔ اس نے اور کیا بتاؤں؟ وہ زچ ہوا۔ سالار نے آنکھیں بند کر کے ونڈ اسکرین کی طرف چہرہ کر لیا۔ گھٹن کچھ اور بڑھ گئی تھی۔ امامہ ہاشم ہے اس کا نام؟ وہ ونڈ اسکرین سے باہر دیکھتے ہوئے بڑبڑایا۔ پتہ نہیں، باپ کا نام تو نہیں بتایا اس نے، نہ ہی میں نے پوچھا، عاقف نے کہا۔ امامہ ہاشم ہی ہے وہ بڑبڑایا۔ اس کا چہرہ دھواں دھواں ہو رہا تھا۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، سب میں ذمہ دار ہوں ان سب کچھ کا۔ کس چیز کے ذمہ دار ہو تم؟ عاقف کو تجسس ہوا۔ سالار خاموشی سے ونڈ اسکرین سے باہر دیکھتا رہا۔ عاقف جواب کا انتظار کرتا رہا۔ چند منٹ کی خاموشی کے بعد سالار نے گردن موڑ کر اس سے کہا، میں اسے ملنا چاہتا ہوں، ابھی اور اسی وقت۔ عاقف کچھ دیر اور دیکھتا رہا اور پھر ڈیش بورڈ سے موبائل اٹھا کر ایک کال ملانے لگا۔ کچھ دیر تک وہ کوشش کرتا رہا، پھر اس نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، اس کا موبائل آف ہے، پتہ نہیں وہ گھر پر ملے یا نہ ملے، کیونکہ اب رات ہو رہی ہے۔ اور وہ عاقف چپ ہو کر گاڑی سٹارٹ کرنے لگا، لیکن میں تمہیں لے جاتا ہوں اس کے گھر۔ آدھے گھنٹے کے بعد وہ دونوں ڈیفینس کے ایک بنگلے کے باہر کھڑے تھے۔ وہاں پہنچنے تک ان دونوں میں کوئی بات نہیں ہوئی۔ عاقف اب اس وقت کو کوس رہا تھا جب اس نے سالار کو لفٹ دی تھی۔ چند بار ہارن دینے پر اندر سے ایک آدمی باہر نکل آیا، وہ چوکیدار تھا۔ سنوبر گھر پر ہے؟ عاقف نے اسے دیکھتے ہی پوچھا۔ نہیں، بی بی صاحبہ تو نہیں ہے۔ وہ کہاں ہے؟ مجھے پتہ نہیں۔ عاقف نے سالار کو دیکھا اور پھر گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا، تم بیٹھو، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ عاقف اس آدمی کے ساتھ اندر چلا گیا۔ اس کی واپسی 10 منٹ بعد ہوئی۔ تم کو اس سے بات کرنی ہے؟ اس نے اندر بیٹھے ہی پوچھا۔ مجھے اس سے ملنا ہے۔ عاقف دوبارہ گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ سفر پھر اسی خاموشی سے طے ہونے لگا۔ 9 بج رہے تھے جب وہ ریڈ لائٹ ایریا میں پہنچے تھے۔ سالار کے لیے وہ جگہ نئی نہیں تھی، صرف اسے تکلیف کا احساس نیا تھا جو اسے اس بار ہو رہا تھا۔ آج یہاں ہی ہے وہ۔ کسی آدمی نے یہاں کے کچھ لڑکیوں کو بک کروایا ہے کسی فنکشن کے لیے، وہ بھی انہی کے ساتھ جا رہی ہیں۔ عاقف نے گاڑی سے اترتے ہوئے کہا، تم بھی تو اترو، وہ بہت اندر جانا ہے، اب سنوبر کو تو تم سے ملانے کے لیے یہاں نہیں لا سکتا۔ سالار باہر نکل آیا۔ عاقف کے ساتھ ایک بار پھر ان گلیوں میں جانے لگا۔ اسے اچھی طرح یاد تھا اس طرح کی جگہ میں آخری بار وہاں کب آیا تھا۔ وہاں کچھ بھی نہیں بدلا تھا، انسانی گوشت کی تجارت تب بھی اسی ڈھکے چھپے انداز میں ہو رہی تھی۔ اسے بہت اچھی طرح یاد تھا وہ پہلی بار 18 سال کی عمر میں وہاں آیا تھا، پھر وہ کئی بار وہاں آتا رہا تھا، کئی بار، بعض دفعہ رقص دیکھنے، بعض دفعہ کسی مشہور ایکٹریس کی کسی محفل میں شرکت کے لیے، بعض دفعہ ان گلیوں کے دروازوں، کھڑکیوں، چوباروں سے لٹکتی جھانکتی نیم برہنہ عورتوں کو دیکھنے۔ اسے عجیب سی خوشی ملتی تھی ان گلیوں سے گزرتے ہوئے۔ وہ وہاں کھڑی کسی بھی عمر کی، کسی بھی شکل کی کوئی چند گھنٹوں کے لیے خرید سکتا تھا۔ والٹ سے نکلنے والے چند نوٹ وہاں کھڑی کسی بھی لڑکی کو سر سے پیر تک اسکا کر دیتے۔ دنیا پیروں کے نیچے اور کائنات مٹھی میں ہونا اور کسے کہتے ہیں، اسے سرشاری کا احساس ہوتا۔ اور بعض دفعہ وہاں رات گزارنے کے لیے ان عورتوں کے ساتھ جن سے وہ نفرت کرتا، چند روپوں کی خاطر جسم فروخت کرنے والیوں کے لیے اس کے علاوہ کیا جذبات رکھ سکتا تھا، اور نفرت کے باوجود انہیں خریدتا تھا کیونکہ وہ خرید سکتا تھا۔ 18-19 سال کی عمر میں اسے یقین تھا ان عورتوں میں کبھی کوئی ایسی عورت نہیں ہو سکتی جس سے اس کا کوئی تعلق ہوتا، خونی رشتہ ہوتا یا محبت ہوتی۔ اس کی ماں اور بہن ایلیٹ کلاس کی فرد تھی، اس کی بیوی کو بھی اسی کلاس کے کسی گھر سے آنا تھا، اس کی بیٹی بھی اسی کلاس سے ہوتی۔ ریڈ لائٹ ایریا کی عورتیں، انہیں اس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اسے یقین تھا اکڑی گردن، اٹھی ہوئی ٹھوڑی اور تنے ہوئے ابروں کے ساتھ وہ اس مخلوق سے جتنی نفرت کرتا کم تھی، جتنی تذلیل کرتا ناکافی تھی۔ اور اب قسمت نے کیا کیا، 7 پردوں میں رہنے والی اس عورت کو جس کے جسم پر وہ کسی کی انگلی کے لمس تک کو برداشت نہیں کر سکتا تھا، اسے اس بازار میں پھینک دیا گیا۔ اسے چند قدم آگے وہ شخص چل رہا تھا جو اس کا گاہک تھا، اور سالار سکندر زبان کھولنے کے قابل نہیں تھا، آواز بلند نہیں کر سکتا تھا، شکوہ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ کسی سے کیا کہتا؟ کیا وہ اللہ سے کہہ سکتا تھا کہ اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ آخر اس نے ایسا کیا کیا تھا؟ اس نے اپنے ہونٹ بھینچ لیے تھے، اس کی کپکپاہٹ کو کیسے روکتا؟ ان گلیوں میں آنے والا کوئی شخص کسی دعوے کے ساتھ ہی کہہ سکتا تھا کہ اس کے اپنے گھر، اپنے خاندان کی عورت کبھی اس بازار میں نہیں آئے گی، کسی دوسرے مرد کی جیب میں پڑے ہوئے نوٹوں کی عوض نہیں بک سکے گی، ماں نہیں، بہن یا بیوی، بیٹی، پوتی، نواسی، آنے والی نسلوں میں سے کوئی۔ سالار سکندر کی زبان حلق سے کھینچ لی گئی تھی۔ امامہ ہاشم اس کی بیوی تھی، اس کی منکوہہ،
ایلیٹ کلاس کی وہ عورت جس کا اس بازار سے کبھی واسطہ نہیں پڑتا۔ سالار سکندر نے ایک بار پھر خود کو مارگلا کی پہاڑیوں پر رات کی تاریکی میں درخت کے ساتھ بندھا ہوا پایا۔ بے بسی کی انتہا تھی۔ صاحب میرے ساتھ چلو، ہر عمر کی لڑکی ہے میرے پاس، اس علاقے کی سب سے اچھی لڑکیاں، قیمت بھی زیادہ نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ایک آدمی چلنے لگا۔ میں اس کے یہاں نہیں آیا ہوں، سالار نے مدھم آواز میں اس پر نظر ڈالے بغیر کہا۔ کوئی ڈرنک چاہیے، کوئی ڈرگ، میں سب کچھ سپلائی کر سکتا ہوں۔ عاقف نے ایک قدم روک کر قدرے اکھڑے ہوئے انداز میں اس آدمی سے کہا، تمہیں ایک بار کہا ہے نا کہ ضرورت نہیں، پھر پیچھے کیوں پڑ گئے ہو؟ اس آدمی کے قدم تھم گئے۔ سالار خاموشی سے چلتا رہا۔ اس کا ذہن کسی آندھی کی زد میں آیا ہوا تھا۔ امامہ ہاشم وہاں کب، کیوں، کیسے آ گئی تھی؟ ماضی ایک فلم کی طرح اس کی نظروں کے سامنے آنے لگی۔ پلیز تم ایک بار اس کو جا کر میرے بارے میں سب کچھ بتاؤ، اس سے کہو مجھ سے شادی کر لے، اس سے کہو مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، صرف ایک نام کی ہے۔ اس کو تو تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دو گے تو وہ انکار نہیں کرے گا۔ وہ اتنی محبت کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس نے بہت سال پہلے اپنے بیڈ پر نیند دراز چپس کھاتے ہوئے موبائل فون پر بڑے اطمینان کے ساتھ اس کو بلکتے سنا تھا۔ ہائے دادوے، تمہیں امامہ کی تم کیا لگتے ہو؟ میں اور امامہ بہت گہرے اور پرانے فرینڈز ہیں۔ جلال انصر کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ سالار نے عجیب سی سرشاری محسوس کی۔ جلال اس وقت امامہ اور اس کے بارے میں کیا سوچ رہا ہوگا، وہ اچھی طرح اندازہ کر سکتا تھا۔ اسے جا کر صاف صاف کہہ دو کہ میں اس سے شادی نہیں کروں گا۔ وہ جلال انصر کا یہ پیغام سنتے ہوئے امامہ ہاشم کا چہرہ دیکھنا چاہتا تھا۔ اس نے چوئنگم کے ببل بناتے ہوئے امامہ کو موبائل پر خبر دی تھی۔ تم نے مجھ پر اتنے احسان کیے ہیں کہ احسان اور کر دو، مجھے طلاق دے دو۔ وہ فون پر گڑ گڑائی تھی۔ نہیں، میں تم پر احسان کرتے کرتے تھک گیا ہوں، اب اور احسان نہیں کر سکتا، اور یہ والا احسان، یہ تو ناممکن ہے، اس نے جواباً کہا تھا۔ تم طلاق چاہتی ہو، کورٹ میں جا کر لے لو، مگر میں تو تمہیں طلاق نہیں دوں گا۔ سالار کے حلق میں پھندے لگنے لگے۔ ہاں، میں نے یہ سب کچھ کہا تھا، لیکن میں نے جلال انصر کی غلط فہمی کو دور کر دیا تھا۔ میں نے اسے سب کچھ بتا دیا تھا، کچھ بھی نہیں چھپایا۔ میں نے صرف ایک مذاق کیا تھا، ایک پریکٹیکل جوک۔ میں یہ تو نہیں چاہتا تھا کہ ماما کے ساتھ یہ سب کچھ ہو۔ وہ جیسے کسی عدالت میں آن کھڑا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، میں نے اس کے ساتھ زیادتی کی، اسے طلاق نہیں دی، مگر 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 میں نے پھر بھی یہ خواہش تو نہیں کی تھی کہ وہ یہاں آ پھنسے۔ میں نے اسے گھر چھوڑنے سے روکا تھا، میں نے مذاق نہیں سہی مگر اسے مدد کی آفر بھی کی تھی۔ میں تو اسے یہاں لے کر نہیں آیا تھا، کوئی مجھے تو ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتا اس سب کا۔ وہ بے ربط جملوں میں وضاحتیں دے رہا تھا۔ اس کے سر میں سنسناہٹ ہونے لگی تھی، درد کی ایک تیز مگر مانوس سی لہر، مائیگرین، آدھے سر کا درد، ایک اور اٹیک۔ وہ چلتے چلتے رکا، ہونٹ بھینچتے ہوئے اس نے بے اختیار اس سے اپنی کن پٹی کو مسلا۔ درد کی لہر گزر گئی تھی۔ آنکھیں کھول کر اس نے گلی کے پیچ و خم کو دیکھا۔ وہ اندھی گلی تھی، کم از کم اس کے لیے اور امامہ ہاشم کے لیے۔ اس نے قدم آگے بڑھائے۔ عاقف ایک چوبارے نما گھر کے سامنے رک گیا تھا۔ اس نے مڑ کر سالار کو دیکھا۔ یہی گھر ہے۔ سالار کا چہرہ کچھ اور زرد پڑ گیا۔ قیامت اب اور کتنی دور رہ گئی تھی؟ اوپر کی منزل پر جانا ہے، صنوبر اوپر ہی ہوگی، عاقف کہتے ہوئے ایک طرف موجود تنگ اور تاریک سی سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ سالار کو پہلی سیڑھی پر ہی ٹھوکر لگی۔ وہ بے اختیار جھکا۔ عاقف نے مڑ کر اسے دیکھا اور رک گیا۔ احتیاط سے آؤ، سیڑھیوں کی حالت زیادہ اچھی نہیں ہے، اوپر سے یہ لوگ بلب لگوانے کے بھی روادار نہیں۔ سالار سیدھا ہو گیا۔ اس نے عاقف کا سہارا لے کر اوپر والی سیڑھی پر قدم رکھا۔ سیڑھیاں بل کھا کر گولائی کی صورت میں اوپر جا رہی تھی اور اتنی تنگ تھیں کہ صرف ایک وقت میں ایک ہی آدمی گزر سکتا تھا۔ ان کی سمت میں اکھڑی ہوئی تھی۔ وہ بوٹ پہننے کے باوجود ان کی خستہ حالت کو جان سکتا تھا۔ جس دیوار کا سہارا لے کر وہ سیڑھیاں چڑھ رہا تھا، اس دیوار کی سمت بھی اکھڑی ہوئی تھی۔ سالار اندھوں کی طرح دیوار ٹٹولتے ہوئے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ پہلی منزل کے ایک دروازے کے کھلے ہوئے پٹ سے آنے والی روشنی نے سالار کی رہنمائی کی تھی۔ عاقف وہاں کہیں نہیں تھا، یقیناً وہ دروازہ پار کر کے آگے چلا گیا تھا۔ سالار چند لمحوں کے لیے وہاں رکا، پھر اس نے دہلیز کے پار قدم رکھا۔ اب ایک چوبارے میں تھا۔ ایک طرف بہت سے کمروں کے دروازے تھے، دوسری طرف نیچے گلی نظر آ رہی تھی۔ برآمدے نما لمبا چوبارہ بالکل خالی تھا، تمام کمروں کے دروازے اس سے وہاں کھڑے بند ہی لگ رہے تھے۔ عاقف کہاں گیا تھا وہ نہیں جانتا تھا۔ اس نے بہت محتاط انداز میں اپنے قدم آگے بڑھائے، یوں جیسے کسی بھوت بنگلے میں آ گیا تھا۔ ابھی کوئی دروازہ کھلتا اور امامہ ہاشم اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی۔ میرے خدا، میں اس کا سامنا کیسے کروں گا؟ اس کا دل ڈوبا۔ وہ اب بند دروازوں پر نظر ڈالتے ہوئے چلتا جا رہا تھا۔ جب اس برآمدے کے آخری سرے پر ایک دروازے میں سے عاقف نکلا۔ تم یہاں رہ گئے ہو؟ وہ وہیں سے بلند آواز میں بولا، یہاں آؤ۔ سالار کے قدموں کی رفتار تیز ہو گئی۔ سالار دروازے تک پہنچنے سے پہلے چند لمحے کے لیے رک گیا، اپنے دل کی دھڑکن کی آواز باہر تک سن رہا تھا، پھر آنکھیں بند کیے
سرد ہاتھوں کی مٹھیاں بھیجتے وہ کمرے میں داخل ہو گیا۔ وہاں عاقف ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، جبکہ ایک لڑکی اپنے بالوں پر برش کرتے ہوئے عاقف سے باتیں کر رہی تھی۔ یہ ماما نہیں ہے، بے اختیار سلار کے منہ سے نکلا۔ ہاں یہ ماما نہیں ہے، وہ اندر سے آؤ، وہ اندر ہے، آؤ۔ عاقف نے اٹھتے ہوئے ایک کمرے کا دروازہ کھولا۔ سلار ہموار قدموں سے اس کے پیچھے گیا۔ عاقف اگلے کمرے کو بھی پار کر گیا اور ایک اور دروازہ کھول کر ایک دوسرے کمرے میں داخل ہو گیا۔ ہیلو صنوبر، سلار نے دور سے عاقف کو کہتے ہوئے سنا۔ اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ ایک لمحے کے لیے اس کا جی چاہا وہاں سے بھاگ جائے، ابھی اسی وقت۔ سرپٹ ادھر ادھر دیکھے بغیر اس گھر سے، اس علاقے سے، اس شہر سے، اس ملک سے دوبارہ کبھی وہاں کا رخ تک نہ کرے۔ اس نے گردن موڑ کر اپنے عقب میں موجود دروازے کو دیکھا۔ آؤ سلار، عاقف نے اسے مخاطب کیا۔ وہ اب گردن موڑ کر اندر کسی لڑکی سے مصروف گفتگو تھا۔ سلار نے تھوک نکلا۔ اس کا حلق کانٹوں کا جنگل بن گیا تھا۔ وہ آگے بڑھا۔ عاقف نے اپنی پشت پر اس کے قدموں کی آواز سنی تو دروازے سے ہٹ گیا۔ سلار دروازے میں تھا، وہ کمرے کے وسط میں کھڑی تھی۔ یہ ہے صنوبر، عاقف نے تعارف کروایا۔ سلار اس سے نظریں نہیں ہٹا سکا، وہ بھی اس پر نظریں جمائے ہوئے تھی۔ امامہ، وہ بے حرکت اسے دیکھتے ہوئے بڑبڑایا۔ ہاں امامہ، عاقف نے تصدیق کی۔ سلار گھٹنوں کے بل زمین پر گرا۔ عاقف گھبرا گیا۔ کیا ہوا، کیا ہوا؟ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑے ہوئے سجدے میں تھا۔ وہ ایک طوائف کے کوٹھے پر سجدے میں گرنے والا پہلا مرد تھا۔ عاقف پنجوں کے بل بیٹھا اسے کندھے سے پکڑے ہلا رہا تھا۔ سلار سجدے میں بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ پانی، پانی لاؤں؟ صنوبر گھبراتے ہوئے تیزی سے بیڈ کے سرہانے پڑے جگ اور گلاس کی طرف گئی اور گلاس میں لے کر سلار کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ سلار صاحب، آپ پانی پئیں۔ سلار ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا، یوں جیسے اسے کرنٹ لگا ہو۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ کچھ کہے بغیر اس نے اپنی جینس کی جیب سے والیٹ نکالا اور پاگلوں کی طرح اس میں سے کرنسی نوٹ نکال کر صنوبر کے سامنے رکھتا گیا۔ اس نے والیٹ چند سیکنڈ میں خالی کر دیا۔ اس میں کریڈٹ کارڈز کے علاوہ کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ پھر وہ کچھ کہے بغیر اٹھ کھڑا ہوا اور الٹے قدموں دروازے کی دہلیز سے ٹھوکر کھاتا ہوا باہر نکل گیا۔ عاقف ہکا بکا اس کے پیچھے آیا۔ سلار، سلار کیا ہوا ہے، کہاں جا رہے ہو؟ اس نے سلار کو کندھے سے پکڑ کے روکنے کی کوشش کی۔ سلار وحشت زدہ اس سے اپنے آپ کو چھڑانے لگا۔ چھوڑو مجھے، ہاتھ نہ لگاؤ، مجھے جانے دو، وہ بلند آواز میں روتے ہوئے فسبیانی انداز میں چلایا۔ امامہ سے ملنا تھا تمہیں، عاقف نے اسے یاد دلایا۔ یہ امامہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے امامہ ہاشم۔ تو ٹھیک ہے، مگر میرے ساتھ جانا ہے تمہیں۔ میں چلا جاؤں گا، میں چلا جاؤں گا، مجھے تمہاری ضرورت نہیں۔ وہ الٹے قدموں اپنے کندھا چھڑا کر بھاگتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ عاقف زیر لب کچھ بڑبڑایا، اس کا موڈ آف ہو گیا تھا۔ مڑ کر وہ صنوبر کے کمرے میں گھس گیا، جو ابھی بھی حیرانی سے نوٹوں کے ڈھیر کو دیکھ رہی تھی۔ اگلا سین۔ سیڑھیاں اب بھی اسی طرح تاریک تھیں، مگر اس بار وہ جس ذہنی حالت میں تھا، اسے کسی دیوار، کسی سہارے، کسی روشنی کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ اندھا دھند تاریک سیڑھیوں سے نیچے بھاگا اور بری طرح گرا۔ اگر سیڑھیاں سیدھی ہوتی تو وہ سیدھا نیچے گر جاتا، مگر سیڑھیوں کی گولائی نے اسے بچا لیا تھا۔ اندھیرے میں ایک بار پھر اٹھا، گھٹنوں ٹکنوں میں اٹھنے والی ٹیسوں سے بے پرواہ اس نے دوبارہ اسی طرف بھاگتے ہوئے سیڑھیاں اترنے کی کوشش کی۔ چند سیڑھیاں اترنے کے بعد لگائی جانے والی چھلانگ نے اسے پھر زمین بوس کیا تھا۔ اس بار اس کا سر بھی دیوار سے ٹکرایا۔ وہ خوش قسمت تھا کہ اس کی ہڈی نہیں ٹوٹی۔ شاید سیڑھیوں سے گرنے کے بعد نیچے والی سیڑھیوں پر آ گیا تھا۔ سامنے گلی کی روشنیاں نظر آ رہی تھیں۔ وہ سیڑھیوں سے نکل آیا، مگر آگے نہیں جا سکا۔ چند قدم آگے چل کر اسے گھر کے باہر تھڑے پر بیٹھ گیا۔ اسے متلی محسوس ہو رہی تھی۔ سر کو تھامتے ہوئے بے اختیار اسے ابکائی آئی۔ وہ تھڑے پر بیٹھے بیٹھے جھک گیا اور ابکائیاں کرتے ہوئے بھی اسی طرح سے رو رہا تھا۔ گلی سے گزرنے والے لوگوں یہ نیا سین نہیں تھا۔ یہاں بہت سے شرابی اور نشئی ضرورت سے زیادہ نشہ استعمال کرنے کے بعد کچھ اسی طرح کیا کرتے تھے۔ صرف سلار کا لباس اور حلیہ تھا جو اسے مہذب دکھا رہا تھا، اور اس کے آنسو اور واویلا کسی طوائف کی بے وفائی کا نتیجہ تھا شاید۔ طوائف کا کھوٹا ہر کسی کو راس نہیں آتا۔ گزرنے والے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھتے ہوئے گزر رہے تھے۔ کوئی اس کے پاس نہیں آیا تھا۔ اس بازار میں حال احوال جاننے کا رواج نہیں تھا۔ عاقف نیچے نہیں آیا تھا۔ آتا تو شاید سلار کے پاس رک جاتا۔ امامہ ہاشم وہاں نہیں تھی۔ صنوبر امامہ ہاشم نہیں تھی۔ کتنا بڑا بوجھ اس کے کندھوں سے اٹھا لیا گیا تھا۔ کیسی اذیت سے اسے بچا لیا گیا تھا۔ تکلیف دے کر اسے آگہی نہیں دی گئی، صرف تکلیف کا احساس دے کر اسے آگہی سے شناسا کر دیا گیا تھا۔ اسے وہاں نہ دیکھ کر وہ اس حالت میں جا پہنچا تھا۔ وہ اسے وہاں دیکھ لیتا تو اس پر کیا گزرتی۔ اس سے اللہ سے خوف آ رہا تھا، بے پناہ خوف۔ وہ کس قدر طاقتور تھا، کیا نہیں کر سکتا تھا۔ وہ کس قدر مہربان تھا، کیا نہیں کرتا تھا۔ انسان کو انسان رکھنا اس سے آتا تھا۔ کبھی غضب سے، کبھی احسان سے وہ اسے اس کے دائرے میں ہی رکھتا تھا۔ اسے کبھی اپنی زندگی کے اس سیاہ باب پر اتنا پچھتاوا، اتنی نفرت نہیں ہوئی جتنی اس وقت ہو رہی تھی۔ کیوں آتا ہے میں یہاں پر؟
کیوں خریدا تھا میں نے ان عورتوں کو؟ کیوں گناہ کا احساس میرے اندر نہیں جاگتا تھا؟ وہ چبوترے پر بیٹھا دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ کر بلک رہا تھا۔ اور اب جب میں سب کچھ چھوڑ چکا ہوں تو اب کیوں یہ تکلیف، یہ چبھن ہو رہی ہے مجھے؟ میں جانتا ہوں مجھے اپنے ہر عمل کے لیے جواب دہ ہونا ہوگا، مگر یہ حساب یہاں اس طرح نہ لیں۔ جس عورت سے میں محبت کرتا ہوں اسے کبھی بازاروں میں نہ پھینک۔ وہ روتے ہوئے رکا۔ کون سا انکشاف کہاں ہو رہا تھا؟ محبت؟ وہ گلی سے گزرتے ہوئے لوگوں کو دیکھتے ہوئے بے یقینی سے بڑبڑایا۔ کیا میں اسے محبت کرتا ہوں؟ کوئی لہر اس کے سر سے پیروں تک گزری تھی۔ کیا یہ تکلیف صرف اس لیے ہو رہی ہے مجھے کہ میں اس کے چہرے پر سائے لہراتے ہیں؟ کیا وہ میرا پچھتاوا نہیں ہے، کچھ اور ہے؟ اسے لگا وہ وہاں کبھی اٹھ نہیں پائے گا۔ تو یہ پچھتاوا نہیں، محبت ہے جس کے پیچھے میں بھاگتا پھر رہا ہوں۔ اسے اپنا جسم ریت کا بنا ہوا لگا۔ امامہ پھانس نہیں ہے، روگ ہے۔ آنسو اب بھی اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے۔ اور اس بازار میں اس عورت کی تلاش میں اٹھتے میرے قدموں میں لرزش اس لیے تھی کیونکہ میں نے اسے اپنے دل کے بہت اندر کہیں بہت اونچی جگہ رکھا تھا، وہاں جہاں خود میں بھی اس کو محسوس نہیں کر پا رہا تھا۔ چیک میٹ۔ 150 پلس آئی کیو لیول کا مرد منہ کے بل زمین پر گرا گیا تھا۔ ایک بار پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ کون سا زخم تھا جو وہاں بیٹھا ہوا ہرا ہو رہا تھا؟ کون سی تکلیف تھی جو سانس لینے نہیں دے رہی تھی؟ آئینے نے اسے کہاں برہنہ کیا تھا؟ اسے کیا یاد آیا؟ کیا لیا تھا؟ وہ اٹھ کر وہاں سے چلنے لگا، اسی طرح بلک بلک کر روتے ہوئے۔ اسے خود پر قابو نہیں رہا۔ اسے پاس سے گزرنے والوں کی نظروں کی بھی پرواہ نہیں تھی۔ اسے اپنے وجود سے کبھی زندگی میں اتنی نفرت محسوس نہیں ہوئی تھی جتنی اس وقت ہو رہی تھی۔ وہ ریڈ لائٹ ایریا اس کی زندگی کا سب سے سیاہ باب تھا، ایسا سیاہ باب جسے وہ ابھی تک بھولا نہیں تھا، جسے ابھی تک اس نے اپنے گھیرے میں لیا ہوا تھا۔ اب اسے فرار حاصل نہیں کر پا رہا تھا، اور اب جس خوف سے اسے اپنے احسار میں لیا تھا وہ تو اگر امامہ اس بازار میں آ گئی ہوتی تو صنوبر امامہ ہاشم نہیں تھی مگر کوئی۔ اس کے سر میں درد کی ایک لہر تھی۔ مائیگرین اب شدت اختیار کرتا جا رہا تھا۔ اس کا ذہن بیٹھ گیا تھا۔ گاڑیوں کے ہارن اور لائٹس نے اس کے درد کو اور بڑھا دیا تھا۔ پھر اس کا ذہن کسی تاریکی میں اتر گیا۔ اس نے ہلکا سا ٹہکا لگایا، پھر کچھ کہا۔ ایک دوسری طرف آواز آئی، جواباً کہا گیا۔ سالار سکندر کے حواس آہستہ آہستہ کام کرنے لگے تھے۔ تھکن زدہ مگر آوازوں کی شناخت کرتا ہوا ذہن۔ بہت آہستہ آہستہ اس نے آنکھیں کھولی۔ اسے حیرانی نہیں ہوئی، اسے یہی ہونا چاہیے تھا۔ وہ ہاسپٹل یا کسی کلینک کے کمرے میں ایک بیڈ پر تھا، بے حد نرم اور آرام دہ بیڈ۔ اسے کچھ فاصلے پر فرقان کسی دوسرے ڈاکٹر کے ساتھ ہلکی آواز میں باتیں کر رہا تھا۔ سالار نے ایک گہرا سانس لیا۔ فرقان اور دوسرے ڈاکٹر نے گردن موڑ کر باتیں کرتے اسے دیکھا اور پھر دونوں اس کی طرف چلتے آئے۔ سالار نے ایک بار پھر آنکھیں بند کر لی۔ آنکھیں کھلا رکھنا اسے مشکل لگ رہا تھا۔ فرقان نے پاس آ کر نرمی سے اس کے سینے کو تھپتھپایا۔ کیسے ہو اب سالار؟ سالار نے آنکھیں کھول دی۔ اس نے مسکرانے کی کوشش نہیں کی، صرف چند لمحے خالی الذہنی کے عالم میں سے دیکھتا رہا۔ فائن، اسی نے کہا۔ دوسرا ڈاکٹر اس کی نبض دیکھنے میں مصروف تھا۔ سالار نے ایک بار پھر آنکھیں بند کر لی۔ فرقان اور دوسرا ڈاکٹر آپس میں ایک بار پھر گفتگو میں مصروف تھے۔ اسے اس گفتگو میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اسے کسی بھی چیز میں کوئی دلچسپی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ باقی سب کچھ ویسا ہی تھا، احساس جرم، پچھتاوا، عاقف، صنوبر امامہ، ریڈ لائٹ ایریا، سب کچھ ویسا ہی تھا۔ اس کا دل چاہا کاش وہ اب بھی ہوش میں نہ آتا۔ تو سالار صاحب، اب کچھ تفصیلاً گفتگو ہو جائے آپ کے ساتھ؟ اس نے فرقان کی آواز پر آنکھیں کھول دی۔ وہ اس کے بیڈ کے بالکل قریب ایک سٹول پر بیٹھا ہوا تھا۔ دوسرا ڈاکٹر باہر جا چکا تھا۔ سالار نے اپنی ٹانگوں کو سمیٹنے کی کوشش کی۔ اس کے منہ سے کراہ نکلی۔ اس کے ٹخنوں اور گھٹنوں میں شدید درد ہو رہا تھا۔ اس کی ٹانگوں پر کمبل تھا۔ وہ انہیں نہیں دیکھ سکتا تھا مگر اس کو اندازہ تھا کہ اس کے ٹخنے اور گھٹنے پر کچھ لپٹا ہوا تھا۔ اپنے کپڑوں میں بھی نہیں تھا بلکہ مریضوں کے لیے مخصوص لباس میں تھا۔ کیا ہوا ہے؟ سالار نے بے اختیار کراہ کر ٹانگ سیدھی کرتے ہوئے کہا۔ اسٹرینڈ اینکل، دونوں گھٹنوں پر کالف کی کچھ خراشیں اور سوجن، مگر خوش قسمتی سے کوئی فریکچر نہیں۔ بازوؤں اور کوہنیوں پر بھی کچھ بروسز، خوش قسمتی سے پھر کوئی فریکچر نہیں۔ سر کے بائیں پچھلے حصے میں چھوٹا سا کٹ، تھوڑی سی بلیڈنگ، مگر سی ٹی اسکین کے مطابق کوئی سیریس انجری نہیں۔ سینے پر بھی رگڑ کی وجہ سے معمولی خراشیں، مگر جہاں تک تمہارے سوال کا تعلق ہے، کیا ہوا ہے یہ تو تم بتاؤ گے، کیا ہوا ہے؟ فرقان کسی ماہر ڈاکٹر کی طرح بات کرتے کرتے بولا۔ سالار چپ چاپ اسے دیکھتا رہا۔ میں پہلے سمجھتا رہا کہ مائیگرین کا اٹیک اتنا شدید تھا کہ تم بے ہوش ہو گئے، مگر بعد میں تمہارا چیک اپ کرنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ ایسا نہیں تھا۔ کیا کسی نے حملہ کیا تم پر؟ اب سنجیدہ تھا۔ سالار نے گہرا سانس لیتے ہوئے سر کو جھٹکا۔ تم مجھ تک کیسے پہنچے، بلکہ میں یہاں کیسے پہنچا؟ میں تمہارے موبائل پر تمہیں کال کر رہا تھا اور تمہارے بجائے کسی آدمی نے وہ کال ریسیو کی۔ وہ اس وقت فٹ پاتھ پر تمہارے قریب تھا، تمہیں ہوش میں لانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے مجھے تمہاری حالت کے بارے میں بتایا۔ اچھا آدمی تھا۔ اس نے اسے کہا کہ وہ تمہیں کسی ٹیکسی میں قریبی ہاسپٹل لے جائے۔
وہ لے گیا، پھر میں وہاں پہنچ گیا اور تمہیں یہاں لے آیا۔ ابھی کیا وقت ہے؟ صبح کے 6 بج رہے ہیں۔ سمیر نے تمہیں رات کو پین کلرز دیے تھے، اس لیے تم ابھی تک پین کلرز دیے تھے اس لیے تم ابھی تک سو رہے تھے۔ فرقان کو بات کرتے ہوئے احساس ہوا وہ دلچسپی نہیں لے رہا۔ اس کی نظروں میں ایک عجیب سی سرد مہری محسوس ہوئی، یوں جیسے فرقان اسے کسی تیسرے شخص کی حالت کے بارے میں بتا رہا تھا۔ تم مجھے دوبارہ سلار سے خاموش ہوتے ہوئے دیکھ کر کہنا شروع ہو گیا، پھر قدرے الجھے امیز انداز میں رکا، آنکھیں بند کیے جیسے ذہن پر زور دے رہا تھا۔ ہاں، کوئی ٹرینکولائز دے دو، میں بہت لمبی نیند سونا چاہتا ہوں۔ سو جانا، مگر یہ تو بتاؤ کیا ہوا تھا؟ کچھ نہیں، سلار نے بیزاری سے کہا، مائیگرین، اور میں فٹ پاتھ پر گر پڑا، گرنے سے چوٹیں لگ گئی۔ فرقان نے اسے غور سے دیکھا۔ کچھ کھا لو، سلار نے اس کی بات کاٹی، نہیں بھوک نہیں مجھے، تم بس مجھے کچھ دو، ٹیبلٹ، انجیکشن، کچھ بھی، میں بہت تھکا ہوا ہوں۔ اسلام آباد تمہارے گھر والوں، سلار نے اسے بات مکمل کرنے نہیں دی، نہیں اطلاع مت کرنا، میں جب سو کر اٹھوں گا تو اسلام آباد چلا جاؤں گا۔ اس حالت میں تم نے کہا ہے میں ٹھیک ہوں۔ ٹھیک ہو مگر اتنا بھی ٹھیک نہیں ہو، 2-4 دن آرام کرو، یہیں رہو لاہور، پھر چلیں گے جانا۔ اچھا، تم پاپا کو یا ممی کو اطلاع مت دینا۔ فرقان نے کچھ الجھے ہوئے انداز میں سے دیکھا، اس کے ماتھے پر چند بال آ گئے۔ اچھا، اور کچھ؟ ٹرینکولائز، فرقان سے سوچتے ہوئے دیکھنے لگا۔ میں رہوں تمہارے پاس؟ فائدہ؟ تو میں ابھی سو جاؤں گا، تم جاؤ، جب میں اٹھوں گا تو تمہیں کال کروں گا۔ اس کے بازو کے ساتھ اپنی آنکھیں ڈھانپ لیں۔ اس کے انداز میں موجود روکھے پن اور سرد مہری نے فرقان کو کچھ اور پریشان کیا۔ اس کا رویہ بہت اب نارمل تھا۔ میں سمیر سے بات کرتا ہوں، مگر ٹرینکولائز چاہیے تو پہلے تو تمہیں کچھ کھانا ہوگا، فرقان نے اٹھتے ہوئے دو ٹوک انداز میں کہا۔ سلار نے آنکھوں سے بازو نہیں ہٹایا۔ دوبارہ اس کی آنکھ اس وقت کھلی، اس وقت شام ہو رہی تھی، کمرہ خالی تھا، اس کے پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ جسمانی طور پر صبح سے زیادہ تھکاوٹ محسوس کر رہا تھا۔ اپنی ٹانگوں سے کمبل پرے ہٹا کر اس نے لیٹے لیٹے بائیں ٹخنے اور گھٹنوں میں اٹھتی ہوئی ٹھیسوں کو نظر انداز کرتے ہوئے ٹانگوں کو سکیڑ لیا۔ اسے اپنے اندر ایک عجیب سی گھٹن محسوس ہو رہی تھی، اتنی گھٹن جیسے کسی نے اس کے سینے کو جکڑ لیا ہو۔ وہ اسی طرح لیٹے لیٹے چھت کو گھورتا رہا، پھر جیسے اس کے کوئی خیال آیا۔ اگلا سین، وہ ہوٹل آ کر اپنا سامان پیک کر رہا تھا جب فرقان نے دروازے پر دستک دی۔ سلار نے دروازہ کھول دیا۔ فرقان کو دیکھ کر وہ حیران ہوا، اسے اندازہ نہیں تھا کہ اتنی جلدی اس کے پیچھے آ جائے گا۔ عجیب انسان ہو تم سلار، فرقان اسے دیکھتے ہی ناراضی سے بولنے لگا۔ کیوں کسی کو بغیر بتائے سمیر کے کلینک سے چلے آئے، مجھے پریشان کر دیا، اوپر سے موبائل کو بھی آف کر رکھا ہے۔ سلار نے کچھ نہیں کہا، وہ لنگڑاتا ہوا ایک بار پھر اپنے بیگ کے پاس آ گیا جس سے وہ اپنی چیزیں پیک کر رہا تھا۔ تم جا رہے ہو؟ فرقان بیگ دیکھ کر چونکا۔ ہاں، سلار نے ایک لفظی جواب دیا۔ کہاں؟ سلار نے بیگ کی زپ بند کر دی اور بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اسلام آباد۔ فرقان اس کے سامنے صوفے پر آ کر بیٹھ گیا۔ نہیں، سلار نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ پھر؟ کراچی جا رہا ہوں۔ اس لیے؟ فرقان نے حیرانی سے پوچھا۔ فلائٹ ہے میری، پیرس کی۔ ہاں، 4 دن بعد میں تمہاری فلائٹ، ابھی جا کر کیا کرو گے؟ فرقان سے دیکھنے لگا۔ سمیر کا اندازہ ٹھیک تھا، اس کے چہرے کے تاثرات بے حد عجیب تھے۔ کام ہے مجھے وہاں۔ کیا کام ہے؟ وہ جواب دینے کی بجائے بیڈ پر بیٹھا، پلکیں جھپکائے بغیر چپ چاپ اسے دیکھتا رہا۔ فرقان سائیکالوجسٹ نہیں تھا، پھر بھی سامنے بیٹھے ہوئے شخص کی آنکھوں کو پڑھنے میں سے اسے کوئی مشکل نہیں ہوئی۔ سلار کی آنکھوں میں کچھ بھی نہیں تھا، صرف سرد مہری تھی، یوں جیسے وہ کسی کو جانتا ہی نہ ہو، اسے اور اپنے آپ کو بھی۔ وہ ڈپریس تھا، فرقان کو کوئی شبہ نہیں تھا، مگر اس کا ڈپریشن اسے کہاں لے جا رہا تھا فرقان یہ نہیں جاننے سے قاصر تھا۔ تمہیں آخر کیا پریشانی ہے سلار؟ وہ پوچھے بغیر نہیں رک سکا۔ سلار نے توقف کیا، پھر کندھے جھٹکے۔ کوئی پریشانی نہیں ہے۔ تو پھر؟ سلار نے فرقان کی بات کاٹ دی۔ تم جانتے ہو مجھے مائیگرین ہے، کبھی کبھار اسی طرح ہو جاتا ہے مجھے، میں ڈاکٹر ہوں سلار، فرقان نے سنجیدگی سے کہا۔ مائیگرین کو مجھ سے زیادہ بہتر نہیں جانتا، یہ سب کچھ مائیگرین کی وجہ سے نہیں تھا، تو تم بتاؤ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ سلار نے الٹا سے سوال کیا۔ کسی لڑکی کا پرابلم ہے؟ سلار پلکیں جھپک نہیں سکا۔ فرقان کہاں جا پہنچا تھا؟ ہاں، وہ نہیں جانتا تھا، اس نے نہیں کیوں نہیں کہا تھا۔ کسی میں انوالو ہو تم؟ فرقان کو اپنے اندازے کے صحیح ہونے پر جیسے یقین نہیں آیا۔ ہاں۔ فرقان بہت دیر چپ چاپ بیٹھا اسے دیکھتا رہا، یوں جیسے اپنی بے یقینی پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ کس کے ساتھ انوالو ہو؟ تم اسے نہیں جانتے، شادی نہیں ہو سکی تمہاری اس کے ساتھ؟ سلار سے دیکھتا رہا، پھر اس نے کہا ہو گئی تھی، اس کے لہجے میں آنچ تھی۔ شادی ہو گئی تھی؟ فرقان کو پھر یقین نہیں آیا۔ ہاں۔ پھر طلاق ہو گئی؟ اس نے پوچھا۔ نہیں۔ تو؟ سلار کے پاس آگے بتانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ تو بس؟ بس کیا؟ سلار کے چہرے سے نظریں ہٹا کر اپنے بائیں ہاتھ کی انگلی دائیں ہاتھ میں موجود دل کی لکیر پر ہاتھ پھیرتا رہا۔ کیا نام ہے اس کا؟
فرقان نے مدھم آواز میں اس سے پوچھا۔ وہ ایک بار پھر اس سے لکیروں کو چھوتے ہوئے بہت دیر خاموش رہا، بہت دیر۔ پھر اس نے کہا، امامہ ہاشم۔ فرقان نے بے اختیار سانس لیا۔ اسے اب سمجھ میں آیا وہ اس کی چھوٹی بیٹی کو ڈھیروں کے حساب سے تحفے کیوں دیا کرتا تھا۔ پچھلے کچھ عرصے میں جب سے سالار سے اس کی شناسائی ہوئی تھی اور سالار کا اس کے گھر آنا جانا شروع ہوا تھا، سالار اور امامہ کی بہت دوستی ہو گئی تھی۔ وہ پاکستان سے جانے کے بعد بھی اسے وہاں سے کچھ نہ کچھ بھجواتا رہتا تھا، مگر فرقان کو اکثر صرف ایک بات پر حیرانی ہوتی، وہ کبھی امامہ کا نام نہیں لیتا تھا، اور وہ خود اس سے بات کرتا تو اسے نام کے بغیر مخاطب کرتا رہتا۔ فرقان کو چند ایک بار یہ بات محسوس ہوئی تھی، مگر اس نے اسے نظر انداز کر دیا تھا۔ لیکن اب امامہ ہاشم کا نام سن کر وہ جان گیا تھا وہ کیوں اس کا نام نہیں لیتا تھا۔ وہ اب رک رک کر بے ربط جملوں میں مدھم آواز میں سے اسے اپنے ماما کے بارے میں بتا رہا تھا۔ فرقان سادھے سن رہا تھا۔ وہ سب کچھ بتانے کے بعد خاموش ہوا تو دیر تک فرقان بھی کچھ بول نہیں سکا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کیا کہے، تسلی دے یا پھر کچھ اور کہے، کوئی نصیحت کرے۔ تم اسے بھول جاؤ، اس نے بالآخر کہا۔ سوچ لو کہ وہ جہاں بھی ہے خوش ہے اور محفوظ ہے۔ ضروری نہیں اس کے ساتھ کوئی سانحہ ہی ہوا ہو سکتا ہے وہ بالکل محفوظ ہو۔ فرقان کہہ رہا تھا، تم نے اس کی مدد کی جس حد تک تم کر سکتے تھے۔ پچھتاووں سے اپنے آپ کو نکال لو، اللہ مدد کرتا۔ تمہارے بعد ہو سکتا ہے تم سے بہتر کوئی اور مل گیا ہو۔ تم کیوں اس طرح کے وہم لیے بیٹھے ہو؟ میں نہیں سمجھ سکتا کہ جلال سے اس کی شادی نہ ہونے کی وجہ تم تھے۔ جو کچھ تم نے مجھے جلال کے بارے میں بتایا، میرے اندازہ یہی ہے کہ وہ کسی صورت میں ماما سے شادی نہ کرتا، چاہے تم بیچ میں آتے نہ آتے، کوشش کرتے یا نہ کرتے۔ جہاں تک ماما کو طلاق نہ دینے کا سوال ہے، اسے چاہیے تھا کہ وہ تم سے دوبارہ رابطہ کرتی۔ وہ ایسا کرتی تو یقیناً تم اسے طلاق دے دیتے۔ اگر اس معاملے میں تم سے کوئی غلطی ہوئی ہوتی تو اللہ تمہیں معاف کر دے گا، کیونکہ تم پچھتا رہے ہو، تم اللہ سے معافی بھی مانگتے آ رہے ہو۔ یہ کافی ہے، مگر اس طرح ڈپریشن کا شکار ہونے سے کیا ہوگا؟ سالار کی خاموشی سے اس سے امید بندھی کہ شاید اس کی کوشش رنگ لا رہی تھی، مگر ایک لمبی تقریر کے بعد جب وہ خاموش ہوا تو سالار اٹھ کر اپنا بریف کیس کھولنے لگا۔ کیا کر رہے ہو؟ فرقان نے پوچھا۔ میری فلائٹ کا ٹائم ہو رہا ہے۔ وہ اپنے بریف کیس میں سے کچھ پیپرز باہر نکال رہا تھا۔ فرقان کی سمجھ میں نہیں آیا اسے کیا کہے۔ اگلا سین۔ وہ پچھلے کئی سالوں میں کئی بار پاکستان آتا جاتا رہا تھا۔ اسے کبھی واپس جاتے ہوئے اس قسم کی کیفیات کا شکار نہیں ہونا پڑا تھا جس قسم کی کیفیات کا شکار وہ اس بار ہوا تھا۔ جہاز کے ٹیک آف کے وقت ایک عجیب سا خالی پن تھا جو اس کے اپنے اندر اترتے ہوئے محسوس کیا تھا۔ اس نے جہاز کی کھڑکی سے باہر جھانکا۔ بہت دور تک پھیلے ہوئے اس خطے میں کہیں ماما ہاشم نام کی ایک لڑکی بھی تھی۔ وہ وہاں رہتا تو کبھی کہیں کسی وقت کسی روپ میں وہ اسے نظر آ جاتی، اسے مل جاتی، یا کوئی ایسا شخص سے مل جاتا جس سے واقف ہوتا۔ لیکن وہ اب جہاں جا رہا تھا اس زمین پر ماما ہاشم کہیں نہیں تھی۔ وہ اتفاق بھی ان دونوں کو آمنے سامنے نہیں لا سکتا تھا۔ وہ ایک بار پھر ایک لمبے عرصے کے لیے امکان کو چھوڑ کر جا رہا تھا۔ وہ زندگی میں کتنی بار امکان کو چھوڑ کر جاتا رہے گا؟ 10 منٹ کے بعد پانی سے ٹرینکولائز کو نکلتے ہوئے اسے احساس ہوا تھا کہ وہ زندگی میں کہیں بھی نہیں کھڑا تھا۔ وہ زندگی میں کہیں بھی نہیں کھڑا ہو پائے گا۔ اس کے پیروں کے نیچے زمین کبھی نہیں آ سکے گی۔ 7ویں منزل پر اپنے اپارٹمنٹ کا دروازہ کھولتے ہوئے بھی اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ وہاں جانا نہیں چاہتا تھا، وہ کہیں اور جانا چاہتا تھا، لیکن کہاں؟ اس نے اپارٹمنٹ کے دروازے کو لاک کیا، لاؤنج میں پڑے ٹی وی کو آن کیا۔ CNN پر نیوز بلیٹن آ رہا تھا۔ اس نے اپنے جوتے اور جیکٹ اتار کر دور پھینک دیا، پھر ریموٹ لے کر صوفے پر لیٹ گیا۔ خالی الذہنی کے عالم میں وہ چینل بدلتا رہا۔ ایک چینل سے گونجتی آواز نے اسے روک لیا۔ ایک غیر معروف سا گلوکار کوئی غزل گا رہا تھا۔ میری زندگی تو فراق ہے وہ ازل سے دل میں مکھی سہی، وہ نگاہ شوق سے دور ہے رگ جاں سے لاکھ کنی سہی۔ اس نے ریموٹ اپنے سینے پر رکھ دیا۔ گلوکار کی آواز بہت خوبصورت تھی، یا پھر شاید وہ اس کے جذبات کو الفاظ دے رہا تھا۔ ہمیں جاں دینی ہے ایک دن، وہ کسی طرح وہ کہیں سہی، ہمیں آپ کھینچیے دار پر جو نہیں کہیں کوئی تو ہمیں سہی۔ شاعری، کلاسیکل میوزک، پرانی فلمیں اور میوزک، اسے ان تمام چیزوں کے ورد کا اندازہ پچھلے کئی سالوں سے ہی ہونا شروع ہوا تھا۔ پچھلے کچھ سالوں سے اس نے موسیقی کے انتخاب کو بہت اعلیٰ کر دیا تھا، اور اردو غزلیں سننے کا تو اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ سر توڑ ہو، سر حشر ہو، ہمیں انتظار قبول ہے۔ وہ کبھی ملے، وہ کہیں ملے، وہ کہیں سہی، وہ کبھی سہی۔ اسے ایک بار پھر امامہ یاد آئی۔ اسے ہمیشہ وہی یاد آتی تھی۔ پہلے وہ صرف تنہائی میں یاد آتی تھی، پھر وہ ہجوم میں بھی نظر آنے لگی، اور وہ محبت کو پچھتاوا سمجھتا رہا۔ نہ ہو ان پہ جو میرا بس نہیں ہے، کہ یہ عاشقی ہے ہوس نہیں، میں انہی کا تھا میں انہی کا ہوں، وہ میرے نہیں تو نہیں سہی۔ سالار یکدم صوفے سے اٹھ کر کھڑکیوں کی طرف چلا گیا۔ 7ویں منزل پر کھڑے وہ رات کو روشنیوں کی اوٹ میں دیکھ سکتا تھا۔
عجیب وحشت تھی جو باہر تھی، عجیب عالم تھا جو اندر تھا۔ ہو جو فیصلہ وہ سنائیے، اسے حشر پر نہ اٹھائیے، جو کریں گے آپ ستم وہاں، وہ ابھی سہی وہ یہیں سہی۔ وہاں کھڑے کھڑکیوں کے شیشوں کے پار اندھیرے میں ٹمٹماتی روشنی کو دیکھتے ہوئے اس نے اپنے اندر اترنے کی کوشش کی۔ میں اور کبھی کسی لڑکی سے محبت کروں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بہت سال پہلے اکثر کہا جانے والا یہ جملہ اسے یاد آیا۔ باہر تاریکی کچھ اور بڑھی، اندر آوازوں کی باز گشت۔ اس نے شکست خوردہ انداز میں سر جھکایا، پھر چند لمحوں کے بعد دوبارہ سر اٹھا کر کھڑکی سے باہر دیکھا۔ انسان کا اختیار کہاں سے شروع کہاں ختم؟ ڈپریشن کا ایک اور وہ باہر نظر آنے والی ٹمٹماتی روشنیاں بھی اب بجھنے لگی تھی۔ اسے دیکھنے کی جو لو لگی تو نصیر دیکھ ہی لیں گے ہم۔ وہ ہزار آنکھ سے دور ہو، وہ ہزار پردہ نشیں سہی۔ سالار سکندر نے مڑ کر اس کی اسکرین کو دیکھا۔ گلوکار لہک لہک کر ایک بار بار آخری میں مشرا شعر دہرا رہا تھا۔ کسی معمول کی طرح چلتا ہوا وہ صوفے پر آ کر بیٹھ گیا۔ سینٹر ٹیبل پر رکھتے ہوئے بریف کیس کو کھول کر اس کے اندر سے لیپ ٹاپ نکال لیا۔ اسے دیکھنے کی جو لو لگی تو نصیر دیکھ ہی لیں گے ہم۔ وہ ہزار آنکھ سے دور سہی، وہ ہزار پردہ نشیں سہی۔ گلوکار مقطع دہرا رہا تھا۔ سالار کی انگلیاں لیپ ٹاپ پر برق رفتاری سے حرکت کرتے ہوئے استفا لکھنے میں مصروف تھی۔ کمرے میں موسیقی کی آواز اب ڈوبتی جا رہی تھی۔ مصطفیٰ کی ہر لائن کو اس کے وجود پر چھائے جمود کو ختم کر رہی تھی۔ وہ جیسے کسی جادو کے حصار سے باہر آ رہا تھا، کوئی توڑ ہو رہا تھا۔ اگلا سین۔ اپنے کیریئر کے سٹیج پر اس طرح کا احمقانہ فیصلہ صرف تم ہی کر سکتے ہو۔ وہ فون پر سکندر عثمان کو خاموشی سے سن رہا تھا۔ آخر اتنی اچھی پوسٹ کو کیوں چھوڑ رہے ہو؟ وہ بھی اس لیے کہ اچانک، اور چلو اگر چھوڑنے کا فیصلہ کر ہی لیا تھا تو پھر آ کر اپنا بزنس کرو۔ بینک میں جانے کی کیا تک بنتی ہے؟ وہ اس کے فیصلے پر بری طرح تنقید کر رہے تھے۔ میں اب پاکستان میں کام کرنا چاہتا ہوں، بس اسی لیے جاب چھوڑ دی۔ بزنس نہیں کر سکتا اور بینک کی آفر میرے پاس بہت عرصے سے تھی۔ وہ مجھے پاکستان پوسٹ کرنے پر تیار ہے، اس لیے میں اسے قبول کر رہا ہوں۔ مجھے تمام سوالوں کا اکٹھا جواب دیا۔ پھر بینک کو بھی جوائن مت کرو، میرے ساتھ آ کر کام کرو۔ میں نہیں کر سکتا پاپا، مجھے مجبور نہ کریں۔ تو پھر وہیں پر رہو، پاکستان آنے کی کیا تک بنتی ہے؟ میں یہاں پر نہیں رہ پا رہا۔ حب الوطنی کا کوئی دورہ پڑا ہوا ہے تمہیں؟ نہیں، تو پھر میں آپ لوگوں کو پاس رہنا چاہتا ہوں۔ اس نے بات بدلی۔ خیر یہ فیصلہ کم از کم ہماری وجہ سے تو نہیں کیا۔ سکندر عثمان کا لہجہ نرم ہوا۔ سالار خاموش رہا۔ سکندر عثمان بھی کچھ دیر خاموش رہے۔ فیصلہ تو تم کر ہی چکے ہو اور میں اب اس کے بارے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ٹھیک ہے، آنا چاہتے ہو تو آ جاؤ، کچھ عرصہ بینک میں کام کر کے بھی دیکھ لو، لیکن میری خواہش یہی ہے کہ تم میرے ساتھ میرے بزنس کو دیکھو۔ سکندر عثمان نے جیسے ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا۔ تمہارا تو پی ایچ ڈی کا بھی ارادہ تھا، اس سے اس کا کیا ہوا؟ سکندر عثمان کو بات ختم کرتے کرتے پھر یاد آیا۔ فی الحال میں مزید اسٹڈیز نہیں کرنا چاہ رہا، ہو سکتا ہے کچھ سالوں بعد پی ایچ ڈی کے لیے دوبارہ باہر چلا جاؤں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ پی ایچ ڈی کروں ہی نہ۔ سالار نے مدھم آواز میں کہا۔ تم اسکول کی وجہ سے آ رہے ہو؟ سکندر عثمان نے اچانک کہا۔ شاید، سالار نے تردید کی۔ وہ اگر اسکول کے اس کی واپسی کی وجہ سمجھ رہے تھے تو پھر بھی کوئی حرج نہیں تھا۔ ایک بار پھر سوچ لو سالار، سکندر کہے بغیر نہیں رہ سکے۔ بہت کم لوگوں کو کریئر میں اس طرح کا سٹارٹ ملتا ہے جس طرح کا تمہیں ملا ہے۔ تم سن رہے ہو؟ جی، میں نے صرف ایک لفظ کہا۔ باقی تم میچور ہو، اپنے فیصلے خود کر سکتے ہو، انہوں نے ایک طویل کال کے اختتام پر فون بند کرنے سے پہلے کہا۔ سالار نے فون رکھنے کے بعد اپارٹمنٹ کی دیواروں پر ایک نظر دوڑائی۔ 18 دن کے بعد اسے یہ اپارٹمنٹ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینا تھا۔